اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارا رمضان المبارک بھی گزر گیا۔ اللہ پاک نے خیریت کے ساتھ ہماری زندگی سے گزار دیا۔ اب جن لوگوں نے اس رمضان المبارک میں عبادت کی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ ان کے لیے تو وہ رمضان لکھ لیا گیا، ان کے لیے تو وہ رمضان ان کے اعمال نامے میں لکھ لیا کہ بھئی انہوں نے 2023 کے رمضان میں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، عبادت کی، تراویح کی، تو وہ تو خوش قسمت ہیں۔ لیکن جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر بھی روزے نہیں رکھے، عبادتیں نہیں کی، تراویح نہیں پڑھی اور گناہوں میں لگے رہے، تو ان کے لیے فکر کی بات ہے۔ ان کے لیے فکر کی بات ہے کہ ان کا 1 سال زندگی کا جو رمضان تھا وہ گزر گیا، اب تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب تو اگر زندگی رہی تو 2024 کا آئے گا، 2023 کا نہیں آئے گا۔ آ جائیں آگے آ جائیں۔ تو اس پر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ابھی مہلت دی ہوئی ہے، ابھی بھی موقع ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے موقع ہے۔ جس دن یہ سانس رک گئی، جس دن یہ سانس اٹک گئی، ختم۔ پھر وہاں جانے کے بعد دعائیں کریں گے، اللہ پاک سے گزارشات کریں گے، یا اللہ صرف ایک موقع دے دیں، ایک موقع دے دیں، لیکن وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ تو جب تک یہ سانس چل رہی ہے جب تک موقع ہے۔ اب معلوم نہیں کہ کب تک چل رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ دن ہمارا آج کا آخری دن ہو سکتا ہے یہ ہفتہ آخری ہو سکتا ہے یہ مہینہ آخری ہو سکتا ہے یہ سال آخری ہو، کسی کو کچھ بھی تو نہیں پتہ۔ تو سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ہمیشہ والی زندگی کے لیے ابھی تیاری کر لے، جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو پچھلے جتنے بھی ہمارے جمعے الحمدللہ گزرے، ان تمام جمعوں میں ہم نے ابھی تک جو بیانات کیے، باتیں کی قرآن و حدیث سے متعلق، ان کا زیادہ تر تعلق مردوں سے تھا، زیادہ تر تعلق مردوں سے تھا، کیونکہ ہمارے سامنے مرد بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اکثر انہی کے اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ تو اس عید الفطر کے دن سے آج تک ہمارے پاس میسیجز آنا شروع ہو گئے سوشل میڈیا پر کہ عورتوں سے متعلق بھی کچھ بیان ہو جائے، کچھ ایسا بیان بھی ہو جائے جس کے اندر اللہ رب العزت کی وہ آیتیں آ جائیں، اللہ رب العزت کے وہ احکامات آ جائیں کہ جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی اللہ باتیں کر رہے ہوں، عورتوں کو بھی اللہ بتا رہے ہوں کہ دیکھو یہ کامیابی ہے، یہ ناکامی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا۔ تو آج کے اس بیان میں انشاءاللہ ہم عورتوں کے بارے میں بھی کچھ قرآن و حدیث کے متعلق باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس نیت سے سننا ہے کہ تاکہ جب میں اپنے گھر میں جاؤں اپنی والدہ کو بتاؤں، اپنی بیٹی کو بتاؤں، اپنی بہن کو بتاؤں، اپنی بیوی کو بتاؤں، ہے نا؟ ہم پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ وہ تو گھروں میں ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ تو جو انشاءاللہ آج ہم سنیں گے اسی کو بھی ہم اس نیت سے کہ اپنے گھر میں جا کے بتائیں گے۔ وہ قرآن کی آیتیں، وہ حدیث مبارکہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے ہم اس پر آج بات کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ سب تیار ہیں نا؟ اللہ رب العزت کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما
یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ پردے سے متعلق چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ یہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ جو کہ بازاروں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر بے پردہ نکلتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، جبکہ اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا، اس کے باوجود وہ پردہ نہیں کرتی، غفلت میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو انہی سے ہماری ایک التجا ہے، انہی سے ہماری ایک گزارش ہے ان اشعار کی صورت میں۔ کر لو پردہ کر لو، کر لو پردہ کر لو، خدا کو پسند ہے یہ پردے کی نعمت، بدن کے لیے ہے یہ رحمت و نعمت، اصول شریعت یہ حکم خدا ہے، یہ تسکین راحت حبیب الہ ہے، حیاؤں کے محور نبی ہیں ہمارے، تبھی فیصلے یہ خدا نے اتارے، یہ شرم و حیا رب کو کتنی ہے پیاری، ہے پردوں میں ہر شے جہاں میں اتاری، وہ پردے کے شوقین مائیں کہاں ہیں، یہ جنت نے پوچھا حیائیں کہاں ہیں، یہ جنت نے پوچھا حیائیں کہاں ہیں، کر لو پردہ کر لو، کر لو پردہ کر لو، حدیثوں کو پڑھ لے تو قرآن پڑھ لے، یہ پردہ ہے کیا تو اے انسان پڑھ لے، وہ حوا کی تخلیق کر کے بتایا تھا مقصود، پردہ بدن سے بنایا، تھے یونس پہ بیلو کے ڈالے ہیں پردے، گناہگار محفل سنبھالے ہیں پردے، ہے مریم مطہر گواہوں کا سن لے، یا یوسف کی دلکش نگاہوں کا سن لے، ہر ایک برگزیدہ خدا نے جو بھیجا، وہ شرم و حیا کا پے کر ہے دیکھا، یہ پردے کی سنت رب کی رضا ہے، پیغمبروں کا شیوا حیا بس حیا ہے، پیغمبروں کا شیوا حیا بس حیا ہے، کر لو پردہ کر لو، کر لو پردہ کر لو،
صحابہ کو جب ہے ملا حکم پردہ، بڑا خوب دیا ہے نبھا حکم پردہ، ہوا بال ظاہر تو سورج نہ آئے، ہے کیا اہمیت پر دیکھی بتائے، ہے عثماں کی شرم و حیا ایک پردہ، وہ عائشہ کی تطہیر وفا ایک پردہ، صحابہ نبی کی کریں تابعداری، رضی اللہ عنہم کہے دنیا ساری، کرو تابعداری فلاں گر جو چاہو، تو سنت سے خود کو سجاؤ بناؤ، تو سنت سے خود کو سجاؤ بناؤ، کر لو پردہ کر لو، کر لو پردہ کر لو، یہ بے پردگی ہے نحوست جہاں کی، کرے دور رب سے ہے فطرت شیطان کی، کھلا در خدا کا کرو آج توبہ، کرو عہد ہم نہ پھریں گے بے پردہ، یہ در سے حیا تم پڑھاؤ سبھی کو، ہو بیٹی یا بیٹا سکھاؤ سبھی کو، کرو گھر سے آغاز تحریک پردہ، ہے نسلوں کا ضامن یہ تعریف پردہ، چلو ہے دری اب رب کے آگے جھکے ہم، جو حکم نبی ہے وہ پردے کریں ہم، جو حکم نبی ہے وہ پردے کریں ہم، کر لو پردہ کر لو، کر لو پردہ کر لو۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو بنایا، اور پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس انسان کو بنایا۔ اس انسان کو بنانے کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بنایا، اس پردے میں بنایا، اس پردے سے بنایا۔ پہلا قدم، پہلی تخلیق عورت کی وہ پردے سے ہو رہی ہے، جو کہ چھپا کے رکھا۔ عورت عربی میں عورت کہتے ہیں، اردو میں چھپانے والی چیز کو، جس چیز کو چھپایا جاتا ہے عربی میں اس کو عورت بولتے ہیں، عربی میں عورت بولتے ہیں۔ جب بھی عورت کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ کوئی چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا، وہی اللہ سمجھ سکتا تھا کہ انسانوں کی عین فطرت کیا ہے، انسانوں کے فائدے کی چیزیں کیا ہیں، انسانوں کے نقصان کی چیزیں کیا ہیں۔ اسی اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد ایک اصول بنا کے دیا، ایک شریعت بنا کے دی، کچھ قانون بنا کے دیے، وہ نبیوں کے ذریعے بھیجے، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں وہ شریعت بھیجی، کہ جس کے اندر مردوں کے لیے بھی الگ حکم ہیں، عورتوں کے لیے بھی الگ حکم ہیں۔ مرد ان احکامات پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اسی طرح عورتیں ان احکامات پر عمل کر کے دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزاریں گی اور ہمیشہ والی زندگی، ہمیشہ والی جنت میں سکون سے رہیں گی۔ تو کون جانتا تھا؟ وہ اللہ جو بنانے والا ہے وہی سمجھ سکتا تھا۔ جس طرح آج دنیا کے اندر کوئی انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی کار بناتا ہے، کوئی بائک بناتا ہے، یا اسی طرح کوئی بھی ایسی مشینری والی چیز بناتا ہے، تو بنانے والا بتا سکتا ہے کہ یہ ریس ہے، بنانے والا بتا سکتا ہے یہ بریک ہے، بنانے والا بتا سکتا ہے یہ کلچ ہے، اسی طرح بنانے والا بتا سکتا ہے اس کا استعمال ایسے کرنا ہے، بنانے والا بتا سکتا ہے اس کے یہ فائدے ہیں، بنانے والا بتا سکتا ہے اس کے یہ نقصانات ہیں، کیونکہ اس نے بنایا ہے۔ بنانے کے بعد وہی اس کے اصول و ضوابط بتائے گا، تب جا کے اس کا فائدہ ہوگا، تب جا کے اس سے چیزیں مزید
ایجاد ہوں گی۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے بنایا، اسی طرح انسانوں کو اللہ نے بنایا، اسی طرح مردوں کو اللہ نے بنایا، اسی طرح عورتوں کو اللہ نے بنایا۔ وہی اللہ بتا سکتا ہے کہ مردوں کے فائدے کی چیزیں کیا ہیں، وہی اللہ بتا سکتا ہے کہ عورتوں کے فائدے کی چیزیں کیا ہیں، وہی اللہ بتا سکتا ہے کہ مردوں کے نقصان کی چیزیں کیا ہیں، وہی اللہ بتا سکتا ہے کہ عورتوں کے نقصان کی چیزیں کیا ہیں۔ وہ اللہ عورت کو اتنی عظیمت دے رہا ہے، وہ اللہ ایک عورت کو اتنی خوبصورت نعمت بتا رہا ہے، وہی اللہ ایک عورت کو ایک قیمتی چیز بتا رہا ہے، ایسی قیمتی چیز جس کو چھپایا جاتا ہے، ایسا ہیرا اور ایسا زیور کہا جا رہا ہے کہ جس کو چھپایا جاتا ہے کہ اے انسانوں، تم دنیا کے اندر غور نہیں کرتے کہ اگر تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ہیرا ہو، اگر تمہارے پاس کوئی زیور ہو، اگر تمہارے پاس کوئی کیش ہو، اگر تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، تو بتاؤ مجھے کیا اس قیمتی چیز کو تم دنیا کے سامنے دکھاتے ہو یا چھپاتے ہو؟ اس قیمتی چیز کو تم بڑے بڑے لاکر میں رکھتے ہو، اس قیمتی چیز کو تم بڑے بڑے لوکروں میں رکھتے ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی اس پر نظر نہ مار لے، کوئی اس کو نظر نہ لگا دے، ایسا نہ ہو ہماری یہ چیز چھن جائے، ایسا نہ ہو ہم سے یہ چیز کوئی لے لے۔ تم دنیا کے معاملات میں تو ایک قیمتی چیز کو چھپا کر رکھتے ہو اور سب اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا اور بلکہ اس کی تعریف کرتے ہو، ہاں بھئی آپ نے ایک قیمتی چیز کی حفاظت رکھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک قیمتی چیز عورت کو بتا رہے ہیں کہ یہ عورت بہت بڑی قیمتی چیز ہے، وہ ہیرا ہے، وہ زیور ہے، وہ ایسی عورت کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ عورت کہ جو ایک ماں ہے، وہ عورت جو ایک بہن ہے، وہ عورت جو ایک بیٹی ہے، وہ عورت جو کسی کی بیوی ہے۔ یہ احکامات، یہ فضیلتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے یہی عورت جس کو کوئی اہمیت نہیں تھی، بوڑھی ہو جاتی تھی اٹھا کر پھینک دیا جاتا تھا، یہی عورت جس کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو وہی اس کا باپ، وہی اس کا سگا باپ ایک قبر کھود کے اس کے اندر دفنا دیا کرتا تھا۔ اسلام سے پہلے اس عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس عورت کی کوئی فضیلت نہیں تھی، نہ کوئی ماں کا رتبہ، نہ کوئی بیٹی کا رتبہ، نہ کوئی بہن کا رتبہ، نہ کوئی بیوی کا رتبہ۔ بس اپنی ضرورت پوری کری ختم، بس اپنی ضرورت پوری کری ختم۔ یہ اس کی ایک اہمیت تھی، یہ اس کی ایک تذلیل تھی۔ اسلام نے آ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا یہ عورت بہت قیمتی چیز ہے، اس کو چھپا کر رکھو، یہ کسی کی ماں ہے، اس کی عزت کرو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ وہ عظیم شے ہے کہ جو کسی کی بیوی ہے، جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس مرد کے آدھے ایمان کی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان شادی کرتا ہے، جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس عورت کی وجہ سے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ عورت جب کسی کی بیٹی بنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنی ایک بیٹی کی شادی کرے، اس کا نکاح کرائے اور 2 کی کرے، اسی طرح 3 کی کرے، تو وہ اور میں جنت میں یوں برابر ہوں گے۔ یہ کس نے فضیلت بتائی؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، یہ اسلام نے بتائی۔ اسلام سے پہلے اس عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آج بھی جو اسلام میں نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، آج بھی ان عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ آج بھی اس عورت کو جب تک وہ جوان ہوتی ہے، جب تک وہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ میل ملاپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کون سی عورت، کون سی بیوی، کون سی ماں، کون سی بہن اور کون سی بیٹی۔ وہاں پر یہ رشتے نہیں ہیں، یہ رشتے صرف اسلام کے اندر ہیں، یہ رشتے صرف اسلام کے اندر ہے کہ ایک عورت جتنی زیادہ بوڑھی ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی زیادہ وہ فضیلت اور مرتبے والی بنتی چلی جائے گی۔ بیٹی ہے تب بھی فضیلت، بیوی بن گئی ڈبل فضیلت، بیوی کے بعد ماں بن گئی ٹرپل فضیلت، ماں کے بعد دادی بن گئی اور فضیلت، دادی کے بعد پردادی بن گئی اور فضیلت۔ بتائیں آپ اور میں کہ ایک بوڑھی عورت جو ہمارے گھر میں دادی کی شکل میں موجود ہے، نانی کی شکل میں موجود ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟
ہم اس کو عزت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کیوں؟ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ احترام سے ملو، ان سے دعائیں لو، اپنی والدہ سے دعائیں لو، اپنی دادی سے دعائیں لو، اپنی نانی سے دعائیں لو، اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرو، اپنی بہن کی اچھی پرورش کرو، اس کی شادی کراؤ، اور اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ اسلام کی برکت سے ملا، یہ عورت کو بڑا مقام اسلام کی برکت سے ملا۔ تو آج بھی جو مسلمان عورتیں اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں گی، وہ دنیا میں بھی چمکیں گی اور کل قیامت والے دن بھی چمکیں گی۔ کل قیامت والے دن جب حور بھی ان پر ناز کر رہی ہوں گی کہ یہ ہم سے زیادہ خوبصورت کون آ گئی، یہ ہم سے زیادہ خوبصورت کون جنت میں آ گئی۔ کیوں؟ وہ حوریں جن کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نہ تو کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی جن نے دیکھا، نہ کسی کے دل و دماغ میں اس کا تصور آیا، وہ حوریں پاک دامن حوریں جنت میں اپنے جنتیوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ بھی جب دیکھیں گی کہ ایک مسلمان عورت ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو گئی، تو پتہ چلا اس نے دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، وہ دنیا میں وہ زندگی کاٹ کر آئی ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت جس طرح ایک مسلمان مرد سے مخاطب ہوتے ہیں قرآن کریم میں، اسی طرح مسلمان عورتوں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 22ویں پارے میں سب سے پہلی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے مسلمان عورتوں، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی فرما برداری کرے گی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے مسلمان عورتوں، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کہ جو پردہ کرے گی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور ساتھ میں نیک اعمال کرتی رہے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ہماری فرما برداری کرے گی، ساتھ میں نیک کام کرتی رہے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اس کو ڈبل اجر و ثواب دیں گے، ہم اس کو ڈبل اجر و ثواب دیں گے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، یہاں پر اللہ رب العزت بظاہر امہات المؤمنین کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب کی ازواج، اے میرے محبوب کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، کہ تم پچھلی عورتوں کی طرح مت ہو جانا، کہ وہ پچھلی عورتیں جو اسلام سے پہلے بے پردہ گھوما کرتی تھیں، وہ پچھلی عورتیں جو اپنی زیبائش کو اور اپنے حسن جمال کو مردوں کے سامنے ظاہر کیا کرتی تھی، تم ان کی طرح نہ ہو جانا، تم ان کی طرح نہ بن جانا۔ بظاہر پہلا خطاب امہات المؤمنین کو، اس کے بعد دوسرا خطاب تمام مسلمانوں کی عورتوں کو دیا۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتی تو جو مرضی کرو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی بھی نامحرم سے، کسی بھی اجنبی سے نرم لہجے میں بات مت کرنا۔ فلا تخضعن بالقول، کہ نرم لہجے میں بات نہ کرنا، کہ تمہارا نرم لہجہ، تمہارا یہ ناز و نخرے والا لہجہ اس کے دل میں ایک چھوٹی سی محبت کا ذرہ پیدا کرے گا کہ مجھ سے تو بڑی محبت سے بات کر رہی ہے، مجھ سے تو بڑے ناز سے بات کر رہی ہے، تو یہ شیطان کا اس کا پہلا وار اس کے دل پر چلے گا، پھر اس کا دل کرے گا مزید میں آپ سے بات کروں، مزید میں آپ کے قریب ہوں۔ تو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس کے دل میں ایک مرض پیدا ہو جائے گا، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو کسی بھی اجنبی سے، کسی بھی نامحرم سے نرم لہجے میں بات مت کرنا۔
پہلا حکم اللہ کی فرما برداری کرنا، دوسرا حکم کسی بھی اجنبی سے، کسی بھی نامحرم سے نرم لہجے میں بات مت کرنا، اور اسی طرح وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا، بغیر شرعی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا، ان عورتوں کو پیدا کیا، وہی بتا سکتے ہیں اس کے فائدے کی چیزیں کیا ہیں اور اس کے نقصان کی چیزیں کیا ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا، اور اسی طرح وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بے پردہ مت ہو جانا، اپنے سر سے روپٹہ نہ اتار دینا، برقعے کے بغیر نہ نکلنا، بے پردگی کی حالت میں نہ نکلنا۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے پہلے عورتیں نکلا کرتی تھی، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ پچھلے زمانے میں جو جاہل اس طرح نکلا کرتی تھی، تم ان کی طرح مت بن جانا۔ 3 حکم ہو گئے۔ پہلا حکم اللہ کی فرما برداری کرنا، دوسرا حکم اپنے گھروں میں رہنا، تیسرا حکم بے پردہ نہیں نکلنا، اور چوتھا حکم وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا، کیونکہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ جس طرح مردوں سے پوچھا جائے گا، اس طرح عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، ایک آدمی، ایک مسلمان مرد گھر میں نماز پڑھے، اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا، یعنی گھر میں نماز پڑھنا یہ فضیلت سے خالی ہے، اس کا مسجد میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح اس کا چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں نماز پڑھنا چھوٹی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح بڑی مسجد میں نماز پڑھنے سے مسجد اقصی میں نماز پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے افضل مدینہ المنورہ میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنا مدینہ المنورہ میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مدینہ المنورہ میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ تو یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت عورت کے لیے بھی ایک عجیب حکم فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو مسجد میں نماز ادا کرے تو اس کا مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں نماز ادا کرے۔ کس سے بہتر ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے گھر کے صحن میں نماز ادا کرے، کیونکہ یہ عورت ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ اب اسی عورت کا گھر کے صحن میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز ادا کرے۔ اسی طرح اس کو اپنے کمرے کے اندر ایک مخصوص جگہ نماز کے لیے متعین کر کے وہاں پر نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے پورے کمرے میں نماز پڑھنے سے۔ جتنا زیادہ پردے میں جائے گی، جتنے زیادہ اپنے آپ کو چھپائے گی، اتنی ہی زیادہ فضیلتیں پائے گی۔ یہ کس کا قانون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم میں جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد جب میرے اللہ نے فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو ہم نے اس پر ایسا عمل کیا کہ ایک مرتبہ ہم حج کے سفر میں جا رہے تھے کہ ہمارے سامنے سے کچھ حاجیوں کا ذکر ہوا تو میں نے فوراً اپنے آپ کو ڈھانک لیا، میں نے فوراً اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیا، اور ہم اس پر ایسے عمل کیا کرتے تھے کہ کسی اجنبی کی نظر نہ پڑ جائے، کسی اجنبی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اسی طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے کسی عورت نے کہا کہ بتاؤ سودا کہ تم نے تو عمرہ بھی نہیں کیا، تم نے تو حج بھی نہیں کیا، کیوں ایسا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے حج بھی کر لیا، میں نے عمرہ بھی کر لیا، کیوں؟ میرے اللہ نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
لأوتكن، آج کے بعد سے میں کبھی گھر سے نہیں نکلوں گی، آج کے بعد سے میں اب کبھی گھر سے نہیں نکلوں گی، میرے اللہ نے فرمایا ہے اپنے گھروں میں رہو، اور یہی ہوا، ان کا انتقال ہو گیا لیکن گھر سے نہیں نکلی۔ تو میرے عزیزوں، ایسا عمل کرنے والی وہ عورتیں تھیں، ایسا عمل کرنے والی ہماری مائیں تھیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے عمل کر کے بتایا، جنہوں نے سب سے پہلے عمل کر کے بتایا کہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ جو مردوں کے اندر ہوں تو بری سمجھی جاتی ہیں، لیکن اگر وہی عادتیں کسی عورت کے اندر ہوں تو اچھی سمجھی جاتی ہیں۔ پہلی عادت، ایک مرد کے اندر اگر کوئی مرد بخیل ہو، اگر کوئی مرد بخیل ہو، خرچ نہ کرتا ہو، تو اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ یہ بخیل شخص ہے، لیکن اگر یہی عادت ایک عورت کے اندر ہو تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی کمائی کو، اپنے شوہر کے مال کو بلا وجہ خرچ نہیں کرتی، بازاروں کے اندر اپنی استطاعت سے زیادہ مال نہیں خریدتی، اپنے بناؤ سنگار کے لیے احتیاط کرتی ہے، اور بظاہر اس کو دوسرے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بخیل ہے، وہ کہتی ہے ہاں میں بخیل ہوں لیکن میں اپنے شوہر کے مال میں سے زیادہ خرچ نہیں کروں گی۔ تو اس کی یہ عادت ہونا اچھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے زمانے میں الٹا ہے، جتنا ہوتا ہے وہ بھی کم مزید دو، جتنا ہوتا ہے وہ بھی کم مزید دو۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، رشوت لینے میں لگ جاتا ہے، غلط راستے میں لگ جاتا ہے، چوری کرنے میں لگ جاتا ہے، ڈکیتی کرنے میں لگ جاتا ہے، اسی طرح وہ برائی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز کہ وہ اگر مرد کے اندر ہو تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر وہی عادت عورت کے اندر ہو تو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مغروری اگر کسی آدمی کے اندر ہو تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا مغرور ہے، یہ بندہ کسی سے بات نہیں کرتا اور کسی کو منہ نہیں لگاتا اور کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا، اس کو برا کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی عادت ایک عورت کے اندر ہو تو وہ اس کے لیے اچھی چیز ہے کہ کوئی اجنبی اس سے بات کرنا چاہتا ہے وہ بات نہیں کرتی، کوئی اجنبی اس کو میسج کرتا ہے وہ جواب نہیں دیتی، کوئی اجنبی، کوئی نامحرم اس کو سلام کرتا ہے وہ جواب نہیں دیتی، وہ کہتی ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی۔ اس کو بظاہر سامنے والا کہے یہ تو مغرور ہے، یہ تو جواب نہیں دیتی، وہ اس وجہ سے جواب نہیں دیتی، وہ کہتی ہے میرے اللہ کا حکم ہے کہ اجنبی سے بات نہیں کرنی، نامحرم سے بات نہیں کرنی، بغیر کسی ضرورت کے میں کسی سے کیوں بات کروں۔ تو اس کا یہ مغرور والا عادت کو اپنانا اچھا ہے، مرد کے لیے برا ہے لیکن عورت کے لیے اچھا ہے۔ اسی طرح تیسری عادت اگر مرد کے اندر ہو تو برا سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بزدل ہو تو اس کو لوگ اچھا نہیں کہتے کہ یہ تو بزدل شخص ہے، لیکن اگر وہی عادت کسی عورت کے اندر ہو تو وہ اچھی شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس بزدلی کی وجہ سے ڈرتی ہے کہ میرے شوہر کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، میرے شوہر کو میری کوئی عادت بری نہ لگ جائے، اور وہ محتاط رہتی ہے اور وہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی۔ تو یہ تین چیزیں مرد کے اندر برا سمجھنا، لیکن وہی تین چیزیں عورت کے اندر اچھی شمار ہوتی ہیں۔ اس سے بنفس ہی جو عین حکم ہے، جیسے اگر کوئی شخص بخیل ہو، بخیل سے مراد شوہر کے مال کے علاوہ اللہ پاک نے اس کو مال دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ خرچ نہیں کرتی تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ اس سے مراد اگر وہ بخیل مراد ہے تو وہ پھر برابر شریک ہے، لیکن اگر شوہر کا مال مراد ہے اور اس کو وہ احتیاط سے استعمال کرتی ہے تو وہ اچھی عادت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر عورت کے لیے احکامات نازل کیے ہوئے ہیں۔ اس پر عمل جو کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ ایک عورت کے اندر سب سے اچھی چیز کیا ہے، سب سے اچھی عادت کیا ہے، سب سے اچھی بات کیا ہے، سب سے بہتر بات کیا ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے،
ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور یہی سوال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، بتاؤ ایک عورت کے اندر سب سے بہترین عادت کیا ہے، سب سے بہترین بات کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کے اندر سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ ساری زندگی نہ تو خود کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اس کو دیکھے، ساری زندگی نہ کوئی مرد، اجنبی مرد، نامحرم مرد اس کو دیکھے اور نہ وہ خود ساری زندگی کسی اجنبی مرد کو، نامحرم کو دیکھے۔ سب سے اچھی عادت یہ ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً یہ سوال کا جواب سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، حضرت فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور فرمانے لگے صدقت، اس نے سچ کہا، انہا بضعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا تھی، وہ تو بیٹی تھی، تو اس نے سچ کہا ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ ایک عورت کو چاہیے کہ اپنی عزت کی ایسی حفاظت کرے، اپنے جسم کی ایسی حفاظت کرے کہ کوئی بھی نامحرم شخص، کوئی بھی اجنبی شخص اس کو دیکھ نہ سکے۔ اور اسی طرح اس عورت پر یہ بھی لازم ہے کہ کبھی بھی کسی اجنبی شخص کی طرف نہ دیکھے، کبھی بھی کسی اجنبی شخص کو نہ دیکھے، کسی بھی نامحرم کو نہ دیکھے۔ یہ دونوں ہی باتیں ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، ایک صحابی نے ایک مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی پر اپنا سطر کس کو دکھا سکتا ہے، اپنا سطر کس کو دکھا سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کے علاوہ تمام عورتوں سے اس سطر کا چھپانا اس پر فرض ہے، سوائے بیوی کے کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی گزر گئی یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس ساری زندگی میں نہ میں نے کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سطر کو دیکھا، نہ کبھی انہوں نے میرے سطر کو دیکھا۔ کیسی حفاظت کی انہوں نے، یعنی شرعی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں لیکن نظروں کی ایسی حفاظت کہ جو جائز ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں دیکھتے، ساری زندگی ایسے گزارا۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہیں، اب جو عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو یہ باتیں سمجھ آئیں؟ گھر میں بتائیں گے؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 22ویں سپارے میں آپ قرآن کھول کر ترجمہ پڑھ لیں، آپ قرآن کھول کر دیکھ لیں، خود بھی پڑھ لیں، اوروں کو بھی بتائیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں تم سے مخاطب ہو رہے ہیں، اے میری بیٹی تجھ سے بات کر رہے ہیں، اے میری اہلیہ آپ سے بات کر رہے ہیں، اے میری والدہ آپ سے بات کر رہے ہیں، اے میری بہن آپ سے بات کر رہے ہیں۔ آپ ذرا وہ بات تو سن لیں، آپ ذرا وہ بات تو سن لیں۔ وہ کس کا کلام ہے؟ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہ اللہ جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے۔ دنیا کے اندر کسی افسر کا کوئی خط آئے تو فوراً کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ احکم الحاکمین، وہ ارحم الراحمین، اس نے اپنا خط بھیجا ہوا ہے، اس نے اپنا کلام بھیجا ہوا ہے، اس نے اپنے الفاظ بھیجے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو کھول کر نہ دیکھیں، اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو قرآن کو کھولو میری بیٹی، قرآن کو کھولو میری بہن، قرآن کو کھولو میری اہلیہ، پڑھو سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے میں کیا فرما رہے ہیں، آپ خود پڑھ لو اور اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلا حکم اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ دوسرا حکم پردہ کرنا ہے۔ تیسرا حکم نماز پڑھنی ہے۔ چوتھا حکم اللہ پاک نے اگر تمہیں مال والا بنایا ہے اور صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ پاک نے مزید توفیق دی ہے تو حج کرنا ہے۔ اور آخر میں
ہمیشہ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتے 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 دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرے عزیزو، ایک عزت دار خاتون کے لیے، ایک عزت دار خاتون کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دیتی ہے، یہاں تک کہ اس عزت کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان بھی دے دیتی ہے۔ تو اسی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پردے کا حکم نازل فرمایا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ بنیاد کہاں سے پڑتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ زنا کہاں سے نکلتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی عزت خراب کن وجہ سے ہوتی ہے، کن وجوہات سے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بنیادی چیز کو پکڑا اور فرمایا چھپ کر رہو، اور فرمایا پردے میں رہو۔ جب تک تم اس پردے میں رہو گی کوئی بھی مرد تمہاری طرف غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی بھی تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے پردے کے اندر ہے، ایسا نہ ہو میری مار پڑ جائے۔ اور اسی طرح اگر تم بے پردہ ہوگی تو عورت کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی کا ثبوت ہے۔ عورت جب بے پردہ ہوگی مرد بے غیرت بنے گا، عورت جب بے پردہ ہوگی مرد ذلیل حرکتیں کرے گا، عورت جب بے پردہ ہوگی تو مرد اس سے 4 ہاتھ آگے جائے گا۔ تو تم پردے میں رہو، وہ آدمی، وہ مرد خود دور رہے گا، خود بچ کے رہے گا۔ تو سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے عورت کے لیے، اس کی پاک دامنی کو بچانے کے لیے، اس کی عفت کو بچانے کے لیے، اس کی عزت کو بچانے کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس کے اندر جہنم والوں کی 2 قسمیں ہوں گی، جہنمیوں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو گایوں کی دموں کی طرح بڑے بڑے کوڑے بنا کر رکھے ہوں گے اور وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہوں گے، وہ ظالم بادشاہ ہوں گے، وہ ظالم حکمران ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ ظالم بادشاہ، ظالم حاکم وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ساتھ میں دوسری قسم جہنمیوں کی وہ ان عورتوں کی ہوگی جو بظاہر تو لباس پہنی ہوں گی، جو بظاہر تو کپڑے پہنی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی، اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، اور وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، اور ان کے سر اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح بنے ہوئے ہوں گے۔ نہ تو وہ جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی، اگرچہ جنت کی خوشبو بڑی ہی دور سے سونگھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر ان عورتوں سے کون سی عورتیں مراد ہیں کہ جو لباس پہنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ننگی ہیں، یہ عریانی ہیں۔ ان عورتوں سے وہ عورتیں مراد ہیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن کچھ کپڑوں کا اس طرح پہنا ہوگا کہ آستینیں کھلی ہوئی ہیں، کونیاں کھلی ہوئی ہیں، اور اسی طرح یہ ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، یعنی جسم کا کچھ حصہ تو ڈھانپا ہوا ہے اور کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، جیسے ساڑی میں ہوتا ہے، جیسے دیگر لباس میں ہوتا ہے، یعنی کچھ تو پہنا ہوا ہے اور کچھ دکھ رہا ہے۔ تو ایسی عورتیں مراد ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ عورتیں بھی مراد ہیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن اتنے باریک ہوں گے کہ اندر کا جسم دکھ رہا ہوگا، تو یہ عورتیں بھی مراد ہیں۔ تیسری وہ عورتیں کہ جنہوں نے کپڑا تو پہنا ہوگا لیکن اتنا تنگ ہوگا کہ ان کے جسم کی بناوٹ دکھ رہی ہوگی، تو یہ تینوں عورتیں ان عورتوں میں شمار ہیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ننگی شمار ہو رہی ہیں۔ اسی طرح وہ عورت بھی شمار ہے کہ جس نے برقع پہنا ہوا ہے لیکن اپنا چہرہ کھولا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے لیکن چہرہ کھولا ہوا ہے، تو یہ عورت بھی بظاہر برقعے میں تو ہے لیکن چہرے کے کھولنے کی وجہ سے اس حدیث کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اس چاروں چیزوں سے توبہ کرنا، ان چاروں چیزوں سے توبہ کرنا کہ لباس ایسا ہو کہ جس کے اندر پتہ نہ چلے، لباس ایسا ہو کہ جو چہرے کو بھی ڈھانکے، لباس ایسا ہو جو پورے جسم کو ڈھانپے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
یہ چاروں باتیں یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب